this is going to be my second video on Medicine Aussie, and this time we will be talking about another very important counseling topic which comes up. Oftentimes, the counseling is to a female, a mother who is hepatitis B positive and who has just given birth, and she's basically come to you with some questions about whether or not she can breastfeed. ٹھیک ہے. So this is a very important counseling station, quite likely to come up and quite difficult because it's not something جو کہ ہم ویسے اسٹڈی کرتے ہیں. It's not present in the book, either in the main text book اور نہ ہی کسی شارٹ بک میں. So start میں وہی ہے, you have to basically make your greetings. السلام علیکم. You have to introduce yourself. میرا نام ڈاکٹر XYZ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو آسک دیم کہ آپ کس وجہ سے تشریف لائی ہیں, یا پھر ڈپینڈز آن دا کانٹیکسٹ, یا پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے کچھ سوالات ہیں جن کے متعلق آپ کو جواب چاہیے. اینڈ دین یو ری ایشور دیم کہ میں آپ کے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دوں گی. اگین دس ڈپینڈز آن دا وے دا کویشچن از ورڈڈ. تو آپ نے اب ہو سکتا ہے دے مائٹ آلریڈی گیو دس انفارمیشن that the individual gave birth this many days ago and the infant received the necessary prophylactic vaccination in جو نیونیٹ تھا, sorry not the infant, اس ہیپ بی ویکسین بھی لگائی گئی اور immunoglobulin بھی لگایا گیا within 12 hours just to basically minimize the chances of vertical transmission, right, from the mother to the baby. So ہو سکتا ہے they might mention it in the context or the examiner might tell you کہ وہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بتایا کہ یہ لگا ہوا ہے اس کے باقی آگے سوالات ہیں, دین یوڈ بی لائک کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو وقت پر ہیپاٹائٹس بی کا حفاظتی ٹیکہ اور immunoglobulin لگا دیے تھے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا, کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ اپنا دودھ پلا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے حفاظتی ٹیکہ اور immunoglobulin لگا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا کہ پیدائش کے دوران جراثیم منتقل ہونے کے چانسز بہت کم ہو گئے. دوسرا یہ کیونکہ آپ ٹیکہ لگا چکی ہیں نا حفاظتی, اور آپ کا حفاظتی ٹیکے کا کورس مکمل کرنے کا ارادہ ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بچہ ہے نا اس کے اندر نا اس کی جو قوت مدافعت ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. اور اگر فار ایگزامپل دودھ پلاتے ہوئے کچھ جراثیم منتقل ہو بھی جائیں تو وہ جسم میں ٹھہر نہیں سکیں گے بیسکلی. اب بہت ڈیٹیل میں جانا ضروری نہیں ہوتا ہے, اٹ اگین ڈپینڈز آن دا کانٹیکسٹ کہ اگر اسی چیز کو میں نے پکڑ لیا فار فردر کلیریفیکیشن دین یو ہیو ٹو ایکسپلین دس, ادروائز اٹ از ناٹ نیڈیڈ. اگر وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں, دے آر جسٹ لسننگ ٹو یو, تو پھر آپ نے تمام پوائنٹس کو کور کرنا ہے. اگر وہ ہر چیز کو پکڑ کر گہرائی میں جا رہے ہیں دین یو ہیو ٹو ایکسپلین دا ہول تھنگ. ٹھیک ہے, کہ چونکہ آپ نے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے حفاظتی ٹیکہ اور immunoglobulin دونوں لگا دیا تھا, اس کی وجہ سے پیدائش کے دوران جراثیم منتقل ہونے کے امکانات بھی کم ہو گئے تھے. اور کیونکہ آپ کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرنے کا ارادہ ہے اور آپ پہلا ٹیکہ لگوا چکے ہیں, تو بچے کی قوت مدافعت مضبوط ہو گئی ہے, اس لیے آپ اسے اپنا دودھ پلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل بچے کو ٹیکہ نہیں لگایا گیا تھا حفاظتی ٹیکہ اور اس کو کورس اس کا اسٹارٹ نہیں کیا گیا, تو پھر بہت زیادہ چانسز ہے نا کہ اگر آپ دودھ پلائیں گے تو منتقل ہو سکتا ہے, بیکاز بریسٹ ملک بھی ایک ہے تو ہیومن سیکریشن ہی نا, ہے تو ایک باڈیلی فلوئڈ ہی, اس سے ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. بہت زیادہ چانسز نہیں ہو سکتے لیکن ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر بچہ آلریڈی فرسٹ ڈوز ریسیو کر چکا ہے اور باقی ڈوزز بھی لگوائے گا تو پھر آپ دودھ پلا سکتے ہیں, بیکاز ان دیٹ کانٹیکسٹ دا چانسز آر مینیمائزڈ. ان دیٹ کانٹیکسٹ the benefits of breastfeeding outweigh the risk of transmission. اب یہ باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب سب کچھ اردو میں بتانا ہوتا ہے, سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے, اور کتنی آپ نے ڈیپتھ میں جانا ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے ایگزامنر کی شکل سے کہ وہ سیٹسفائڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگین کانسیپٹس کلیئر ہونا چاہیے. بہت اچھی اردو نہ بھی ہو لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ ایگزامنر کو سمجھ آ رہی ہو. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو مارک یو آن دی
کوالٹی آف یور لینگویج. ٹھیک ہے, بٹ اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ سمجھ آ رہا ہو, اور اتنا نہیں کہ آپ ادھر ہی کنفیوز ہو کر انگلش میں شروع ہو جائیں پورا کا پورا. ٹھیک ہے, اب ایک یہ والی بات آپ ایکسپلین کریں گے نا پراپرلی تو آپ کو میکسیمم مارکس ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر اپنا دودھ پلاتے ہوئے کبھی آپ کو نپل کے ارد گرد کوئی چوٹ لگ جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی کریک ہو جائے, ٹھیک ہے, یا پھر نپل سے خون آنے لگے, ٹھیک ہے, خشکی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو پھر آپ نے دودھ نہیں پلانا. کیونکہ اگر زخم ہو گیا ہے نا نپل کے ارد گرد, یہاں سے خون نکل رہا ہے, تو وہ جو بلڈ ہے اس کے ذریعے بھی تو ہیپاٹائٹس بی کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا. یاد رکھیں نا, ہیپاٹائٹس بی سیکشولی ٹرانسمٹ ہوتا ہے, بلڈ پروڈکٹس کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ورٹیکلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ بس دو مین باتیں ہیں. ایک یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ بریسٹ فیڈ کرا سکتے ہیں ایز لانگ ایز دی انفینٹ ریسیوڈ دا نیسسری ایمونائزیشن اینڈ دی ایمونوگلوبولن. بٹ you also have to explain to the mother that اگر at any point during breast feeding for example کہ زخم بن جاتا ہے تو پھر آپ نے breast feed نہیں کرانا, بیکاز بلڈ کے ذریعے بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اب یہ دو ہی باتیں ہیں, بچوں کو سمجھ نہیں آتا ہے, اینڈ they make so many mistakes. اس لیے یہ دو باتیں آپ ذہن نشین کر لیں, دس از ویری امپورٹنٹ.